صفحہ نمبر 91 آیت نمبر 137 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دو، بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ الذین يتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو کہ مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ کافروں کے ہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، واقعی عزت تو ساری اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ، اور پھر یہودی اور منافقین کو دوست بنانے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، پھر بچڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ کچھ یہودی ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ پھر زباناً کہا کرتے تھے آخری نبی آئے گا، انجیل میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، اس پہ ہم ایمان لائیں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا بھی کفر کیا اور کفر میں آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میں ان کو معاف و مغفرت دیتا ہوں اور نہ میں ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور منافقین کو جنہوں نے صحابہ کرام کو ستایا تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ کافروں کو، منافقین یہودیوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کے ان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کفر میں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز میں اپنی عزت سمجھتا ہے، لیکن معزز وہ ہے جس کو اللہ عزت دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے کہ جو آدمی کوئی ان کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، یہ ان پہ قابو پا کے بھی ان کو معاف کرے۔ تو مجھے قسم ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے میں سب سے زیادہ عزت دیں گے۔
انتقام لے سکتا تھا، نہیں لیا، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے معاف کیا۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ عزت دیں گے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ مجھے قسم ہے کہ جو آدمی اس لیے مال مانگ رہا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، لوگوں سے لے لے کے امیر بن جاؤں، قسم ہے یہ آدمی کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتا۔ تو عزت اللہ کے ہاں ہے، عزت اللہ جس کو دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک دن خطبے میں فرما رہے تھے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، سلطنت کا ایک چرچا ہے، روم اور فارس جیسی اس زمانے کی سپر پاور حکومتوں کے حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ تو خطبہ دے رہے تھے، دوران تقریر یہ کہا کہ لوگوں یاد رکھو میں وہ عمر ہوں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میں لوگوں کو کنویں سے پانی کھینچ کے پیش کر کے کچھ گنے چنے کھجور مجھے دی جاتی تھی تو میں وہ کھا لیتا تھا اور اس پہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ تو یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے، کسی صحابی نے عرض کیا امیر المومنین یہ بات مناسب نہیں تھی جو آپ نے کہی ہے، یہ بات آپ نے تقریر میں کیوں کہی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے، ایک شان دی ہے، یہ کہنا مناسب نہیں تھا، آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ مسجد نبی کچھا کچھ بھری ہوئی اور اسلامی حکومت کا ایک چرچا ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، شیطان نے میرے دل میں ڈالا کہ عمر آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کی تو بڑی پرزور حکومت ہے، دنیا آپ سے ڈر رہی ہے، شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، تو میں نے فوراً اس کی بات کو رد کرنے کے لیے اپنی حیثیت پیش کی کہ میں کون سا آدمی ہوں، یہ میں نے اس لیے کہا۔ اور لکھا ہے کہ وہ دور کہ روم اور فارس کی حکومتیں اس زمانے میں بڑی پرزور حکومتیں تھیں، وہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے۔ اس دور میں عمر فاروق کا حال یہ تھا کہ شدید گرمی میں دوپہر کو دور صحراؤں کی بستیوں میں جا کے وہاں وہ گارے سے اینٹیں تھاپا کر کے ان کو بیچ کے اپنے گھر کا گزارا چلاتے تھے۔ سادگی اتنی تھی اور مقام اللہ نے کتنا دیا۔ اور فرمایا کرتے تھے اسلام بہت مبارک مذہب ہے، عمر کس حال کا آدمی تھا، اسلام نے ان کو کس مقام پہ پہنچا دیا۔ خود یہ کہتے تھے دین نے مجھے چمکایا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کیا کہتے تھے عمر کا معنی ہے تعمیر کرنے والا، اس نے اسلام کو تعمیر کیا ہے۔ ہمارے نبی سے زیادہ عزت والی ذات مخلوق میں کون ہو سکتی ہے؟ عزت اللہ نے دین کے ذریعے اس کو دی،
معلوم ہوا صحابہ کرام تا قیامت ان کے نام روشن رہیں گے۔ یہ کیوں؟ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس میں عزت ہے، یاد رکھنا۔ قرآن کی آیت دیکھیں، آج ہم دیکھیں معاشرے کی حالت، یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 139، اس میں غور کریں تو اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ کیا آپ لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو، یہودیوں کو دوست بنا کے ان کے ہاں عزت ڈھونڈتے ہو؟ عزت تو میرے پاس ہے۔ آپ دیکھیں آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ بطور فخر کہا جاتا ہے جی نیو یارک میں میرا دوست ہے جی، عیسائی ہے، اس سے مجھے بڑا تعلق ہے، لندن میں میرا دوست ہے۔ یہ لوگ معاشرے میں فخریہ کہہ رہے ہیں۔ ٹوکیو میں میرا دوست ہے جی، پیرس میں میرا دوست ہے۔ اور نہیں جی، دوستی مدینہ منورہ سے لگا گا، وہاں دوست رکھو، اس کو کال کر کے یہ جا کے ذرا میرا نام لے کے میرے نبی کو میرا سلام عرض کرنا، یہ دوستی کرامت ہے، یہ عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو ذکر فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ واقعی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لایا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ان کی مغفرت بھی نہیں فرماتے اور ان کو ہدایت والا راستہ نہیں دکھاتے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقین کو بشارت دو، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا کافروں کی عزت یہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، یہ لوگوں عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ، اپنے دین کے ساتھ ہر مسلمان کو معزز بنا۔ یا اللہ، اسلام والی زندگی نصیب فرما، قرآن والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی باہمی محبت الفت پیدا فرما۔ یا اللہ غیر مسلموں سے ہمیں نفرت نہیں، ان کے مذہب اور انداز سے ہمیں نفرت ہے۔ یہ اگر آج بھی اسلام میں آ گئے، ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ تمام کافروں کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین میں جس جس کے دل میں شرع جائز حاجات ہوں، اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرْمِكَ۔